میں سنی بھائیوں کے لیے، شیعہ گھر کے بچے بچے کو پتا ہے، میں سنی بھائیوں کے لیے قسمیں دیتا ہوں، مجھے اللہ کی ربوبیت کی قسم، مجھے نبی کی رسالت کی قسم، مجھے بطول کی وراثت کی قسم، مجھے حسن کے کفن کی قسم، مجھے حسین کی 13 ضربوں کی قسم، مجھے اکبر کے جگر کی قسم، مجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوں کی قسم، یہ قسمیں دی ہیں میں نے سنی بھائیوں کے لیے۔ اب میں بددعا دیتا ہوں، میں غلط پڑھوں قیامت والے دن نبی امت میں سے نہ اٹھائے، علی نوکروں میں سے نہ اٹھائے، حسین ماتھوں میں سے نہ اٹھائے، میرا شمار اللہ یہودیوں کے ساتھ کرے۔ اتنی بڑی بددعائیں دی ہیں اور قسمیں دی ہیں صرف سنی بھائیوں کے چند جملوں کے لیے۔ اتنی بڑی قسم کھا کے میں مظفر کر کے منبر پہ کہہ رہا ہوں، قتل ہوئی ہے تمہارے نبی کی بیٹی، گھر آ کے مارا ہے مسلمانوں نے پیغمبر کی بیٹی کو، قسم میں نے دے دی ہے، قاتل تم تلاش کرنا، رکھنا جا کے مولویوں کے سروں پہ قرآن۔ وہ لوگ کون تھے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ موصوف کی گفتگو سماعت فرمائی، موصوف اہل سنت کو مخاطب ہیں اور اپنی کتابوں کا پتہ ہی کوئی نہیں، اور تعلیم دے رہے ہیں اہل سنت والجماعت کی عوام کو۔ حیرت کی بات ہے، دعویٰ یہ ہے کہ جناب والا لا حول ولا قوة الا باللہ۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ اتنا بڑا الزام اور سوشل میڈیا پر سر عام آ کر کہ سیدہ پاک کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، نقل کفر، کفر نباشد، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کتنی بڑی جسارت ہے ان کی کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذات ببرکات پر کس طرح یہ کیچڑ اچھالتے ہیں اور کس طرح یہ الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ اب ہم ان کے دعوے کو یوں باطل کریں گے کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شہید کیا گیا، تو ہمارا دعویٰ ہے کہ ان کو شہید نہیں کیا گیا۔ ہماری کتب سے تو بالکل یہ اس طرح کا ثبوت پیش کر ہی نہیں سکتے کہ ان کو شہید کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، معاذ اللہ۔ ہم انہی کی کتب سے دکھائیں گے، یعنی کہ یوں سمجھو کہ انہی کا جوتا انہی کے منہ پر، تو کیسا مزہ آئے گا کہ انہی کی کتب سے جب ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ سیدہ پاک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کسی نے بھی شہید نہیں کیا، بلکہ جب آپ بیمار ہوئیں تو اسی بیماری میں آپ کا انتقال ہوا۔ جی ہاں، میں پہلی کتاب پیش کر دیتا ہوں، آپ کتاب کو دیکھیے گا تو فاطمہ الزہرا ایک کتاب لکھیا طلوع سے غروب تک، تو 583 صفحے پر میں جناب پڑھتا ہوں، خاتون جنت کی رحلت۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ خاتون جنت کا قتل، خاتون جنت کا شہید ہونا، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ رحلت کہا گیا۔ تو اس سرخی اور اس ہیڈنگ سے انہی کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو شہید نہیں کیا گیا۔ تو اس میں لکھا ہے کہ جب آپ کے فرمان کے مطابق آپ کا بستر حجرے کے وسط میں لگایا دیا گیا تھا، اسی دوران آپ نے اپنے بچوں کے لیے کھانا تیار کیا اور امور خانہ داری کی تکمیل کی۔ ان تمام ضروری امور سے فراغت کے بعد آپ نے قبلہ رخ ہو کر اپنے بستر پر آرام پذیر ہوئیں۔ اسی دوران آپ نے اپنے دونوں نازنین ہاتھ کو اپنے رخسار کے نیچے رکھ دیا اور افکار کی دنیا میں محو ہو گئی، افکار کی دنیا میں محو ہو گئی، دنیا سے آپ پردہ فرما گئی۔ یہاں پر کوئی قتل کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ جب ہم سارا پڑھتے پڑھتے صفحہ نمبر 585 پہ پہنچتے ہیں تو اس جگہ پر بھی یہ الفاظ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ پھر آپ نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو پھیلا دیا، اسی دوران آپ کی ملکوتی روح عالم ملکوت کی طرف پرواز کر گئی۔ عزیز سامعین و ناظرین، اگر آپ دیکھیں تو یہاں انہی کی کتاب کے اندر بالکل یہ سارے، میں نے کتاب کا نام بھی بتا دیا، صفحے نمبر بھی بتا دیے، آپ خود اس کتاب کو نکالیں، سرچ کریں، دیکھیں کہیں بھی قتل کا اور کہیں بھی شہید ہونے کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ یہ تو اردو کی کتاب میں نے عام لوگوں کے سامنے رکھی تھی، اب میں ان کے سامنے جناب والا بہار الانوار پیش کرتا ہوں۔ تو صفحہ نمبر 121 پہ میں جناب پیش کرتا ہوں، تو یہ آپ کو نظر آئے گا 9 نمبر پہ، تو بہار الانوار میں کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ کالا سوید بن غفلہ، یہ کہتے ہیں کہ لما مردت فاطمہ المرضى التي توفیت فیہا اجتمع الیہا نساء المہاجرین والانصار۔ تو یہاں اس روایت میں موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ جب بیمار ہوئیں تو اسی بیماری میں آپ وفات پا گئی تھیں۔ یہاں پر بھی توفیت کے الفاظ موجود ہیں، تو یہاں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں، قتلہ کے الفاظ موجود نہیں ہیں کہ آپ کو قتل کیا گیا، یا
پھر جناب والا کہ آپ کو شہید کیا گیا، ایسے الفاظ یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ تو پھر اب لگاؤ بہار الانوار والے پر فتویٰ کہ اتنا بڑا جو سیدہ پاک کے ساتھ حادثہ پیش آیا اس کو وہ جناب موت کے ساتھ تعبیر کر رہے ہیں، تو اسے قتل کے ساتھ تعبیر کرتے تاکہ ہر خاص و عام کو پتہ لگ جاتا کہ آپ کو قتل کیا گیا تھا، آپ جو ہے مرض میں آپ نے وفات نہیں پائی تھی۔ اسی طرح ان کا جھوٹ بہار الانوار جو ہے جلد 43 میں جناب والا آپ کے سامنے صفحہ نمبر 130 میں سے پڑھ کر بتلاتا ہوں۔ اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ موردت فاطمہ بیمار ہوئی تھی، فلما کان الیوم الذی ماتت فی، تو اسی دن جو ہے آپ بیمار ہوئی تھی تو اسی میں ہی آپ کا انتقال ہوا تھا، اسی میں۔ تو یہاں پر بھی ماتت کے الفاظ موجود ہیں اور مردت کے الفاظ بھی موجود ہیں کہ سیدہ فاطمہ بیمار ہوئی تھی۔ تو آپ نے جو پہلی کتاب سنی اس میں تو آپ نے اپنے بچوں کے لیے کھانا بھی بنایا تھا، تمام گھر کے امور جو ہیں وہ سارے انجام دیے تھے۔ تو اب آپ ان کتابوں پر لگائیں فتویٰ۔ تو میں جناب والا ایک اور کتاب پیش کر دیتا ہوں، الشافی میں جناب اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ الشافی میں بھی یہ جناب صفحہ نمبر آپ کو 40 میں بات نظر آ رہی ہے، شافی کتاب الحجت۔ اب جناب والا یہاں پر بھی یہی الفاظ موجود ہیں کہ اور روایت کرنے والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، وہ خود فرماتے ہیں لما قبضت فاطمہ علیہ السلام دفنہا امیر المومنین سرا وافا علی مودی قبرہا۔ تو یہاں پر بھی اسی کا ہی ترجمہ دیکھ لیں، نیچے لکھا ہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جب جناب فاطمہ کا انتقال ہوا، یہاں پر بھی قتلہ کے الفاظ موجود نہیں ہیں اور نہ ہی آپ کے شہید ہونے والے الفاظ یہاں پر موجود ہیں۔ تو امیر المومنین نے پوشیدہ طور پر دفن کیا اور نشان قبر کو مٹا دیا۔ اب آگے جتنی بھی ساری باتیں ذکر کی گئی ہیں وفات کے پر جو غم ہوتا ہے اس حوالے سے ساری ذکر کی گئی ہیں، اور آگے کوئی ایسی بات بھی ذکر نہیں کی گئی ہے۔ انہی کی کتب سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جناب والا سیدہ فاطمہ کو قتل نہیں کیا گیا، شہید نہیں کیا گیا، بلکہ سیدہ فاطمہ بیمار ہوئی تھی اور اسی بیماری میں آپ کا انتقال ہو گیا، اور یہی باتیں ہماری کتب کے اندر موجود ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 6 مہینے آپ زندہ رہیں اور پھر اس کے بعد آپ بیمار ہوئیں، آپ نے غسل فرمایا تو خوشبو لگائی، آرام سے آپ سو گئی تھی، تو اسی دوران آپ کی روح قبض کر لی گئی تھی۔ جناب والا روایات کے اندر تو یہ ساری باتیں موجود ہیں، لیکن جناب پتہ نہیں کہاں سے یہ باتیں لے آتے ہیں اور اس بات کو ذکر کرتے ہیں عوام اہل سنت کے دوران سامنے۔ تو اب جناب والا سب سے بڑی جہالت اس بندے کی ایک اور آپ سماعت کریں تو اس کی ایک اور جہالت آپ کو یوں نظر آئے گی کہ اس جہالت میں جناب یہ غیر اللہ کی قسمیں اٹھا رہا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم اٹھانی چاہیے تھی۔ میں جناب والا ایک اور آپ کے سامنے بہار الانوار اردو جو ہے اس کا صفحہ نمبر 196 پہ دکھاتا ہوں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت ابو جعفر سے یہ بھی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ 15 دن بیمار رہ کر آپ نے انتقال فرمایا، 15 دن بیمار رہی تو آپ نے انتقال فرمایا۔ تو یہ اردو کی ان کی کتب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ دوسری ملا باقر مجلسی جلاء العیون میں انہوں نے بھی لکھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ بیمار ہوئی، جس مرض میں وہ دنیا سے رحلت کر گئی، تو انہوں نے حضرت اسماء بنت امیس سے کہا کہ امیس میں ضعیف کمزور ہو گئی ہوں، تو میرے بدن سے گوشت گھل رہا ہے، کیا تم ایسا کر سکتی ہو کہ میرا بدن لوگوں کی نگاہوں سے مخفی رہے؟ یہاں پر بھی ملا باقر مجلسی نے بھی ایسے ہی لکھ دیا ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا؟ اب دیکھیے یہاں تو یہ بات میں نے وضاحت کر دیا، لیکن ہماری کتب سے جو آپ لوگ پیش کرتے ہیں کہ آپ جناب والا یہ کہتے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے کہ آپ نے گھر کو جلایا، میرے پاس یہ روایت موجود آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ نے گھر کو بالکل ہرگز قطعا نہیں جلایا۔ دوسری بات جو یہ کہی جاتی ہے کہ آپ نے دھمکی دی سیدہ فاطمہ کو، آپ نے سیدہ فاطمہ کو دھمکی نہیں دی، بلکہ یہ الفاظ ہیں، ان الفاظ میں آپ نے ان امرتہم ان یحرک علیہم البیت، تو آپ نے فرمایا اگر میں ان کو حکم دوں کہ میں دوں حکم انہیں کہ وہ جلا دیں ان پر گھر کو، ان پر۔ اب علیہا کے اگر الفاظ آتے تو پھر اعتراض ہوتا، علیہا کے الفاظ نہیں علیہم کے الفاظ ہیں،
آپ ان کا رد نہیں کر سکتے۔ اور جب سیدہ فاطمہ حضرت عمر کی یہ گفتگو سن کر جب اندر بیٹھے افراد ان کے پاس سامنے حاضر ہوئی تھی تو وہاں پر بھی آپ نے کیا کہا تھا؟ لَإِنْ أُتْتُمْ لَيُحَرِّكَنَّ عَلَيْكُمُ الْبَيْتَ۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھ پر جو ہے مجھ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں گھر کو جلا دوں گا اور آگ لگا دوں گا، یہ الفاظ بھی موجود نہیں ہیں، اس پر ہم پورا تبصرہ کر چکے ہیں، لہٰذا ہم یہ بھی روایت آپ کے سامنے رکھ دی کہ آپ اس روایت کے بلبوتے یہ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کو معاذ اللہ زخم لگایا گیا، شہید کیا گیا۔ سیدہ فاطمہ بیمار ہوئی تھی، اسی بیماری میں آپ کا انتقال ہوا، تو جھوٹوں کے منہ پر لعنت برسے، جھوٹے ہیں اور اتنا بڑا جھوٹ کہ ان کی کتابوں سے صاف ظاہر ہم نے دکھا دیا۔ اب جو سمجھنے والی عوام ہے وہ اس بات کو خوب سمجھے کہ انہی کی کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سیدہ زہرا کو شہید نہیں کیا گیا، قتل نہیں کیا گیا، بلکہ سیدہ فاطمہ اپنی بیماری سے اس دنیا سے آپ نے رحلت فرمائی ہے۔ اگر یہ جناب والا غلط ہے تو سب سے پہلے اپنے ان مصنفین کو، مؤلفین کو، ان کو غلط کہیں، ان کے بارے میں آپ فتویٰ ایک صادر کریں کہ یہ کتابیں درست نہیں ہیں، آئندہ کے بعد ان کتابوں کو کوئی نہ پڑھے، ان کتابوں میں جھوٹ اور فراڈ موجود ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔